اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار، یعنی جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہماری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان اپنے جسم کے اندر کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ بچپن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ساری نعمتوں کا استحضار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم سے ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوئی، اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ شانوں سے استغفار کریں کہ اللہ بچپن سے لے کر آج تک تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم نہ تو گن سکتے ہیں، اور اس پر ہم نے تیرا شکر نہیں ادا کیا۔ تو اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نعمتیں زیادہ ہیں، ہم ناشکرے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ایک ایک نعمت کا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لینا شروع کر دے نا، تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ شانو اپنی خاص رحمت نازل نہ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی سے ہی بخشے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ جو بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما کر اس کو شکر گزار شمار فرما دیتا ہے۔ ورنہ نعمتیں زیادہ ہیں، ہمارا شکر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور میری کفر نہ کرو۔ یہاں مطلب ہے کہ ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کو مقدم فرمایا شکر پہ، فرمایا میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ذکر کرو گے نا حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر شکر کی جڑ ہے۔ تم جتنا زیادہ ذکر کرو گے اللہ کا، اللہ تعالیٰ شانو اتنا ہی تمہیں شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے گا۔ ذکر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا اس انداز سے کریں کہ میرا کثرت سے ذکر کریں۔ نعمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ شانو کی عطا ہے، کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمائی۔ اور ذکر جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کا ذکر ہے۔ نعمت مخلوق ہے اور ذکر اللہ کا ہے، نعمت دینے والے کا ذکر ہے کہ یہ نعمت دی اس نے ہے۔ کسی کو کوئی نعمت دی جائے نا، کوئی تحفہ دیا جائے، تو وہ تحفہ لینے والا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ میری ضرورت کی چیز اس نے دی ہے تو میری ضرورت پوری ہوگی، اس لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اپنی ضرورت کو دیکھا اس نے، اس کا شکریہ ادا کیا،
لیکن ضرورت اپنی دیکھی کہ میری ضرورت اس تحفے سے پوری ہوگی تو تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے میری ضرورت کا لحاظ رکھا. ایسی ہے نا, یہ ادنا درجہ ہے. اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اس اہل سمجھا کہ مجھے یہ تحفہ دیا. اس نے مجھے اس اہل سمجھا کہ مجھے تحفہ دیا. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ تحفہ دیا مجھے کہ مجھے اس اہل سمجھا. ٹھیک ہے, یہ درجہ اور تھوڑا سا اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا شکریہ ادا کیا اس نے. ایک تیسرا درجہ بھی ہے. آپ نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھے یہ دیا, آپ نے دی ہے یہ چیز. آپ نے مجھ سے محبت کی ہے تو محبت کا اظہار کیا, آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے دل میں بھی آپ کی محبت آ گئی. اس لیے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ سے محبت کی, اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے نا. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ جو میری ضرورت کی اس نے دی تھی, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے محبوب نے مجھے محبت کی وجہ سے دی, یہ چیز دی ہے, اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں. اب یہ شخص, یہ تین قسم کے لوگ ہیں نا. پہلا شخص بھی اس نعمت کی قدر کرے گا لیکن کسی اور سوچ سے. دوسرا شخص بھی اس نعمت کی قدر کرے گا کسی اور سوچ سے. یہ تیسرا شخص بھی اس نعمت کی قدر کرے گا اس لیے کہ محبوب کی دی ہوئی چیز ہے, میں اس کی قدر کروں. یہ سب سے زیادہ قدر کرے گا, یہ سب سے زیادہ قدردان ہے. تو یہ اس کو یاد کرے گا جس نے یہ تحفہ دیا. تو اللہ تعالیٰ شانو نے ذکر کو مقدم کیا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ جو فضیلت ہے نا, اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا ذکر کے جتنے فضائل ہیں, حدیث میں بہت فضائل ذکر کے آئے ہیں. فضائل ذکر کتاب اتنی موٹی ہے, بھری پڑی ہے, اور قرآن پاک کے اندر ذکر کے بڑے فضائل ہیں. جتنے بھی فضائل ہیں ذکر کے, ان سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ ذکر کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے اعلیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شانو خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. اگر یہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی خاص رحمت آتی ہے. اگر مجمع میں یاد کرتا ہے تو مجمع پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا. تو نعمت پر اللہ کا ذکر کرنا, اس کو اللہ نے مقدم رکھا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میری نعمتوں پر شکر ادا کرو. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ذکر کی توفیق عطا فرما دی. اس پر بھی شکر ادا کرنا. نعمتیں دو طرح کی ہیں نا, ایک مادی نعمت ہے اور ایک روحانی نعمت ہے. روحانی نعمت مادی نعمت سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. زبان نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کے یاد کا اظہار کیا. دل نے یاد کیا, زبان نے اظہار کیا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق دے دی. جیسے وہ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا نا کہ حضرت زبان پہ سبحان اللہ کہتے ہیں, دل غافل رہتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے زبان کو توفیق عطا فرما رکھی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور دل کی حضوری کی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دل کی حضوری بھی نصیب فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہم ناشکرے ہیں.
ذکر اللہ کا تھوڑا کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اور اس نعمت پر ملنے پر اللہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ نعمت جو ہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو، قوت اللہ نے عطا فرمائی، اس قوت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ مال اللہ نے دیا، نعمت دی، اس کو